ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت و بخشش کے دعائیں ہوں صحابہ کرام، تابعین اعظام اور محدثین کرام کے لیے۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، میں نے خطبے کے بعد سورہ ال عمران کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اے لوگو اللہ رب العالمین کی بخشش اور اللہ کی تیار کردہ جنت کی طرف بھاگو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جنتیوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ خیر کے کاموں میں سبقت کرنا یہ ایمان والوں کا شیوا ہے، متقین کا شیوا ہے۔ جب بھی انہیں پتہ چلتا ہے یہ خیر کا کام ہے، یہ بھلائی کا کام ہے، دوڑ پڑتے ہیں، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو مبارک دن جمعہ کی شکل میں ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ واقعی بڑی فضیلت والا دن ہے اور بڑا ہی مبارک دن ہے ہمارے خاطر۔ اور اس سے قبل کے جمعہ میں نے ذکر کیا تھا کہ خالص اللہ رب العالمین کی توفیق سے اللہ تعالیٰ نے دیگر امتوں کے بالمقابل اس امت کو جمعہ کا دن عطا فرمایا ہے، اور اس جمعہ کے دن کے ملنے کی وجہ سے قیامت کے دن بھی چہ جائے کہ اس دنیا میں آنے کے اعتبار سے ہم سب سے آخر میں آئے ہوئے ہیں، لیکن قیامت کے دن جب حشر کے میدان میں حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن الآخرون والاولون یوم القیامہ، کہ ہم دنیا میں آنے کے اعتبار سے تو سب سے پیچھے ہیں، لیکن قیامت کے دن حساب و کتاب کے معاملے میں، جنت میں داخل ہونے کے معاملے میں تمام امتوں کے مقابل پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو یہ اس جمعہ کے دن کے ملنے کی وجہ سے اس امت کو یہ فضیلت حاصل ہوئی ہے۔ تو یہ جو دن ہے خاص طور سے یہ دن بڑا ہی اہم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے جو فرامین ہیں ان فرامین کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو جمعہ کا جو دن ہے اور جمعہ کی جو نماز ہے یہ فرض کے درجے تک پہنچتی ہے، یہ واجب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یہ جو ہے واجب ہے، ہر مسلمان مرد پر جو بالغ ہو، عقل مند ہو، مقیم ہو اور وہ مسجد تک آنے پر قدرت رکھتا ہو، اس کے اوپر جمعہ فرض ہے۔ جمعہ جو ہے یہ واجب کے درجے میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو چھوڑ کر کے باقی لوگوں کے اوپر جمعہ کو فرض قرار دیا ہے، یہ اتنی اہم عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم فی جماعہ، جماعت کے ساتھ ہر مسلمان پر جمعہ کی نماز ادا کرنا یہ حق ہے، واجب ہے، فرض ہے۔ الا اربعہ، سوائے 4 لوگوں کے، عبد مملوک، اگر کوئی غلام ہو تو اس کو اجازت ہے، اور او امرأہ، یا عورتیں ہوں، او صبی او مریض، یا بچہ ہو جس کو ابھی شعور نہیں ہے، اور اسی طرح سے کوئی بیمار پڑ گیا ہو جو مسجد تک آنے پر قدرت نہ رکھتا ہو تو اس کے اوپر جمعہ واجب اور فرض نہیں ہے۔ ورنہ عام حالات میں اللہ رب العالمین نے ہر ایک کے اوپر جمعہ کو فرض قرار دیا ہے۔ بعض روایتوں میں ہے لیس علی مسافر جمعۃ، ایک شخص جو سفر کر رہا ہے، تو اب سفر میں ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرض نمازیں ہیں اس کو بھی قصر کے ساتھ پڑھنے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، اور اللہ کے جانب سے رخصت ملی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی ہے کہ جو ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، ان کو ہم قصر کے ساتھ پڑھیں تو جو فرض ہے وہی قصر ہو جاتا ہے، تو پھر جمعہ مسافر کے اوپر نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر اس کے لیے ممکن ہو کہ وہ جمعہ کے وقت میں کہیں کسی مسجد کے پاس اس کا اتفاق ہو جائے، وہ پہنچ جائے تو جمعہ پڑھ لے، کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ اس کے اوپر جمعہ فرض نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ابن قدامہ رحمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو جو ہے ذکر کرتے ہوئے انہوں نے ذکر کیا
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی سفر میں ہوتے تھے، صحابہ کے ساتھ میں ہوتے تھے اور سفر میں ہوتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ بلکہ آپ دیکھیں گے کہ جس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری حج عطا فرمایا، اس دن عرفہ کا جو دن تھا وہ جمعہ کا دن تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ ظہر اور عصر کو جمع کیا، لیکن جمعہ کی نماز نہیں پڑھی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک مسافر کے لیے یہ اجازت ہے، اگر اس کے لیے ممکن نہیں ہے کسی مسجد میں پہنچنا، تو اس کو اجازت ہے کہ وہ جمعہ کے بدلے کیا پڑھے؟ ظہر پڑھ لے، جمعہ کے بدلے ظہر پڑھ لے۔ اسی طرح سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وَمَنْ فَاتَتَهُ الرَّكَعَتَانِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا۔ بعض مرتبہ یہ سوال آتا ہے کہ اگر جمعہ کسی کا چھوٹ جائے تو کیا کرے؟ تو جس طرح سے ایک مسافر جس کے اوپر جمعہ واجب نہیں، ایک بیمار انسان جو مسجد تک نہیں پہنچ سکتا، وہ کیا کرے گا؟ وہ ظہر کی نماز ادا کرے گا۔ تو جو معذور لوگ ہیں جب وہ جمعہ کی جگہ پر ظہر پڑھیں گے، تو اسی طرح سے اگر کسی کی جمعہ چھوٹ جائے، جمعہ کی نماز اس کی رہ جائے، جمعہ میں نہ پہنچ سکے، تو کیا کرے گا؟ وہ ظہر کی نماز پڑھے گا اس کی جگہ پر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس کی 2 رکعتیں یعنی جمعہ کی 2 رکعتیں فوت ہو جائیں، چھوٹ جائیں، تو فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا، تو وہ ظہر کی اب 4 رکعت پڑھے۔ اسی طرح سے جب ہمیں یہ پتا چل گیا کہ جمعہ اتنی اہم عبادت ہے کہ جس کو فرض کے درجے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے، بلکہ آپ نے کہا کہ حق واجب، ہر مسلمان کے اوپر یہ حق ہے، واجب ہے۔ اب رہ گیا مسئلہ خواتین کا۔ جمعہ ایک اہم دن ہے، بلکہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر ہم نگاہ ڈالیں تو جمعہ جو ہے یہ ایک شعائر میں سے ہے، اسلام کے شعائر میں اس کو شمار کیا گیا ہے۔ شعائر اگر ہم عام الفاظ میں اس کو سمجھنا چاہیں تو شعائر یا اسلام کا شعار، اسلام کی علامت اس عمل کو کہا جاتا ہے جس میں جو ہے لوگ اکٹھا ہوں، اس اعتبار سے کہ ان کا اکٹھا ہونا یہ اسلام کی پہچان کے بطور نظر آئے۔ تو جمعہ اور خاص طور سے حج اور عیدین یہ کیا ہے؟ ایک شعار ہے اسلام کا۔ اس میں سارے کے سارے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، مختلف علاقوں سے، مختلف محلوں سے لوگ جو ہے آ کر کے اللہ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں۔ اور خاص طور سے ایک مقصود کیا ہے کہ اس میں ہفتے بھر میں جو ہمارے اندر کوتاہی لغزشیں ہوتی ہیں اس کے تعلق سے ہمارے اعمال میں تجدید پیدا ہو جاتی ہے، ہمارے ایمان میں تجدید پیدا ہو جاتی ہے، اور اللہ رب العالمین کا ذکر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں ہم اپنی اصلاح کرنے کا ایک موقع پاتے ہیں جمعہ کے دن میں۔ تو یہ جو اجتماع خاص طور سے ہفتے میں ہر دن اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نمازیں جماعت کے ساتھ واجب کی ہیں۔ مقصود کیا ہے کہ لوگ اکٹھے ہوں، ایک دوسرے کے حال احوال سے وہ واقف ہوں۔ لیکن جمعہ کا دن خاص طور سے ہفتے میں جس مسجد میں لوگ جو ہے روزانہ یومیہ جو ہے وہ جماعت کے ساتھ حاضر نہیں ہو سکتے ہیں، ان کے لیے ممکن ہے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ کم سے کم سارے مسلمان ایک ساتھ اکٹھا ہوں، ایک دوسرے کے حال و احوال سے ان کو واقفیت ہو، کون بیمار ہے، کون پریشان حال ہے، کس کی کیا مصیبت ہے، کیا پریشانی ہے، تو ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے اور ایک دوسرے کے حال و احوال کو جاننے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے جمعہ۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک اسلامی شعائر میں سے ایک شعار ہے، ایک علامت ہے، پہچان ہے کہ یہاں خاص طور سے جمعہ کے دن مسلمانوں کی ایک تعداد، ان کی ایک اجتماعیت جو ہے اور اتحاد کی صورت میں یہ چیزیں نظر آتی ہیں غیروں کے نگاہ میں۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ غور کریں گے کہ عیدین میں خاص طور سے کیوں کہا گیا کہ آپ آئیے ایک راستے سے اور اگر ممکن ہے تو راستہ بدل کر کے جائیے۔ یہ اس لیے کہا گیا تاکہ کم سے کم لوگوں کی نگاہوں میں یہ چیز ہو کہ مسلمان تعداد میں کتنے ہیں، وہ کس طرح سے جو ہے متحد رہتے ہیں، اور ان کا اجتماع کیسے ہوتا ہے، وہ جو ہے کیسے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک شاعر ہے، ایک پہچان ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے ایک مرتبہ یہ بیان فرمایا، آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہے جمعہ کے تعلق سے کوتاہی کر رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد ہممت ان امر رجلا ان یصلی بالناس، میں یہ چاہتا ہوں جب لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ جمعہ میں حاضر نہیں ہوتے ہیں تو میری یہ خواہش ہے اور یہ تمنا ہوتی ہے کہ اپنی جگہ پر کسی کو امامت کے لیے کھڑا کر دوں، وَأُحَرِّقَ عَلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمْعَةِ بُيُوتَهُمْ، اور جاؤں میں ان لوگوں کے گھروں تک جو جمعہ میں حاضر نہیں ہوئے ہیں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جاؤں اور لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جمعہ کے لیے نہیں آ رہے۔
تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جمعہ کی کتنی بڑی اہمیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارادہ کرتے ہیں کہ اپنے جگہ پر جو ہے مصلی پہ دوسروں کو کھڑا کریں اور لوگوں کو ان کے گھروں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلا ڈالیں. تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غصہ، یہ غضب اور یہ انذار ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ جمعہ ہماری زندگی میں کتنی اہمیت کا حامل ہے. تو خاص طور سے میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ چونکہ اتنا اہم دن ہے اس لیے اس کے مسائل سے واقفیت بھی ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ اس کے جو فضائل ہیں، اس کی جو اہمیت ہے وہ ہم کو حاصل ہو جائے. سب سے پہلی چیز جب ہم غور کرتے ہیں تو جو مسنون عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن کے خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کی ترغیب فرمائی. غسل کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب فرمائی کہ جمعہ کے دن غسل کرنا چاہیے. یہ ایک مسنون ہے اور اچھے لباس پہننا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خاص طور سے جمعہ کے دن کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو ہے جب جمعہ کا دن ہو تو انسان کو یہ چاہیے کہ وہ جمعہ کے دن کیا کرے؟ غسل کرے. جمعہ کے دن غسل کرے. بعض روایتوں میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضع فبها ونعمت، جس نے جمعہ کے دن وضو کر لیا اس نے اچھا کیا، لیکن من اغتسل فالغسل افضل، لیکن اگر کسی نے غسل کیا ہے تو غسل کرنا اس کا کیا ہے؟ افضل ہے. ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان جمعہ کے دن غسل کرے اور وَلَبِسَ أَحْسَنَ مِنْ ثِيَابِهِ، اور اپنے کپڑوں میں سے سب سے اچھا کپڑا وہ پہنے، اور وَمَسَّ مِنْ طِيبِهِ، اور اللہ تعالیٰ اگر اس کو توفیق دے تو خوشبو لگائے. بعض روایتوں میں ہے وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ، اور تیل وغیرہ اگر اس کو میسر ہو تو تیل لگا لے سر پہ. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر وہ مسجد میں آئے اور اللہ تعالیٰ جو کچھ اس کو توفیق دے اس کو ادا کرے، خاموشی کے ساتھ خطبہ سنے. تو اس جمعہ سے لے کر کے اور آنے والے جمعہ کے درمیان جو اس سے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتے ہیں، اس کے لیے کفارہ بن جاتا ہے. اور بعض روایتوں میں ہے کہ بلکہ یہ 7 دن نہیں بلکہ 3 دن اور مزید زیادہ 10 دن کے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دیتے ہیں. تو یہ جمعہ کے تعلق سے خاص طور سے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن جو غسل ہے وہ ہم کب کریں کہ وہ جمعہ کے دن کا غسل مانا جائے؟ عمومی طور سے ہم یہ مانتے ہیں کیلنڈر کے اعتبار سے کہ جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو تاریخ بدل جاتی ہے. یہ جو کیلنڈر چل رہا ہے عیسوی کیلنڈر، اس میں تو یہ کہ 12 بجے کے بعد، رات میں 12 بجے کے بعد جو ہے وہ تاریخ تبدیل ہوتی ہے. لیکن جس کو ہم مانتے ہیں قمری کیلنڈر، چاند کے اعتبار سے، تو اس میں یہ ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں سورج غروب ہو گیا تو تاریخ بدل گئی. آج جو تاریخ ہے سورج ڈوب گیا تو اب دوسری تاریخ آ گئی. لیکن وہ جو ہے وہ رات ہے اور یہاں جمعہ کا دن ہے. جمعہ کے دن کا غسل کہا گیا، جمعہ کی رات کی غسل نہیں. تو وہاں تاریخ تو بدل جاتی ہے لیکن دن کی شروعات وہاں سے نہیں ہوتی ہے، یاد رکھیے. جیسے مان لو آج جمعہ تھا، ابھی جو رات گزری وہ کیا ہے؟ وہ رات جمعہ کی رات ہے. اس لیے اردو میں آپ دیکھیں، ہم غور کریں گے کہ پیر کے دن کو کیا کہا جاتا ہے؟ جمعرات. تو یہ کیا ہے؟ جمعے کی رات ہے. جو ابھی رات گزری وہ جمعے کی رات ہے. اب اس کے بعد جو دن شروع ہوا وہ کہاں سے؟ اذان فجر سے. اذان فجر سے وہ دن شروع ہوا اور کہاں تک رہے گا؟ وہ سورج غروب ہونے تک رہے گا. تو اگر کوئی انسان فجر سے پہلے تہجد کے وقت میں نہا لے تو اس کا نہانا یہ جمعہ کا نہانا نہیں مانا جائے گا. اس کا غسل کرنا یہ جمعہ کا غسل کرنا نہیں مانا جائے گا. بلکہ اذان فجر کے بعد، فجر کی جب اذان ہو جائے اس کے بعد جو ہے یا فجر کا وقت شروع ہو جائے اس کے بعد آدمی غسل کرے اور اس کے بعد جمعہ سے پہلے تک، تو یہ اس کا وقت ہے. وہی نہانا اس کا کیا مانا جائے گا؟ جمعہ کے دن کا غسل مانا جائے گا. غسل کے حوالے سے کئی لوگ جو ہے وہ کئی ساری چیزیں، فلاں چیز واجب اور غسل میں اتنے فرائض اور اتنے سنن اور اتنے نوافل، یعنی آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے کیا کرے اور کیا نہیں کرے. یہ اتنے فرائض اور اتنے نوافل، یہ میں آپ کو صاف سیدھی سی بات بتا رہا ہوں. اصل چیز کیا ہے؟ ہم یہ جانتے ہیں کہ لا صلاۃ بغیر طہور، اگر آدمی ناپاک ہو تو اس کی نماز نہیں ہوتی ہے. نماز کے لیے کیا ہے؟ پاکی حاصل کرنا چاہیے. اب پاک ہونے کے لیے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ جائیں واش روم میں
اور وہاں شاور کھولیں، اس کے نیچے کھڑے ہو جائیں، پورے بدن پہ پانی بہا لیں، نجاست آپ کی جہاں لگی ہوئی ہے دھل جائے، آپ پاک ہو گئے، پاکی ہو گئی آپ کی، آپ کا نہانا ہو گیا، یاد رکھیے۔ یا آپ جو ہے اپنے کپڑے اتار کر کے کسی تالاب میں آپ کود جائیں، آپ ناپاک ہیں، نہا لیے، آپ کا نہانا ہو گیا، آپ طاہر ہو گئے، پاک ہو گئے، اب آپ وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو پاکی کے لیے کچھ ایسا بہت کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پورے بدن پر پانی پڑ گیا، آپ کا نہانا ہو گیا۔ لیکن مسنون طریقے پر، سنت کے مطابق اگر آپ نہاتے ہیں تو آپ کو اس پر نیکی ملتی ہے، ہمارا نہانا بھی کیا ہو جاتا ہے، ہمارے لیے نیکی کا سبب بن جاتا ہے۔ تو مسنون طریقہ کیا ہے، سنت کے اعتبار سے ہم کو کیسے نہانا چاہیے؟ طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے غسل خانے میں جائیں، بسم اللہ کریں اور اپنے ہاتھوں کو دھل لیں۔ سب سے پہلے آپ اپنے ہاتھ دھل لیں، اس کے بعد نجاست کی جگہ، گندگی کی جگہ، ظاہر سی بات ہے کمر کے نیچے کا حصہ، یہ مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، سب کے لیے نہانے کا یہی طریقہ ہے۔ تو کمر کے نیچے کا حصہ یہ نجاست کی جگہیں ہیں، یہاں آپ پانی ڈالیں اور اچھی طرح سے مل کر کے، آپ کو صابن لگانا ہے، شیمپو لگانا ہے، جو بھی آپ کو لگانا ہے آپ اچھے طریقے سے لگا لیں، صاف کر لیں بالکل۔ اب اس کے بعد جو ہے تیسرا کام یہ بنتا ہے کہ آپ کے نجاست کی جگہ دھل گئی، نجاست زائل ہو گئی، اب جو ہے تیسرا کام یہ ہے کہ اچھے طریقے سے وضو کر لیں، جیسا کہ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، نماز کے لیے جیسا۔ اب اس میں کلی بھی آ جائے گا، آپ کا ناک صاف کرنا بھی آ جائے گا، سر کا مسح بھی ہو جائے گا، ہاتھ دھلنا بھی ہو جائے گا، پیر دھلنا بھی ہو جائے گا، سب۔ تو آپ اچھے طریقے سے کیا کر لیں، ویسا وضو کریں جیسا کہ آپ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں۔ وضو کر لیا آپ نے، وضو کرنے کے بعد اب اس کے بعد آپ سر پر پانی ڈالیں اور اچھی طرح سے بالوں کے جڑوں تک آپ پانی پہنچانے کی کوشش کریں، بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانے کی کوشش کریں، سر پہ پانی ڈالیں۔ اس کے بعد آپ نے سر دھل لیا اچھے طریقے سے، صابن وغیرہ لگانا ہے اور رگڑ کر کے دھلنا ہے، اب دھل لو اچھی طریقے سے۔ اس کے بعد جو ہے پھر پورے بدن پہ آپ پانی ڈال لیں، دائیں بائیں کر کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام میں جو ہے سیدھے ہاتھ کو آپ ترجیح دیتے تھے، تو پہلے دائیں پھر بائیں پھر دائیں پھر بائیں۔ آپ کو نہانا ہے، صابن لگانا ہے، شیمپو لگانا ہے، جو بھی لگانا آپ نہائیے، پورے بدن پہ آپ نے پانی بہا لیا۔ اب اس پورے نہانے کے دوران وضو جب سے آپ نے کر لیا تھا، وضو کب کیا تھا؟ سر پہ پانی ڈالنے سے پہلے وضو کر لیا تھا آپ نے۔ اب اگر وضو کرنے کے بعد نہانے تک اگر آپ کی ہوا خارج نہیں ہوئی، آپ کو پیشاب وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑی، آپ نے اپنے شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگایا، تو اب آپ کا نہانا بھی ہو گیا اور آپ نے جو وضو کیا تھا آپ کا وضو بھی باقی ہے، آپ کا وہ وضو باقی ہے۔ اب اگر آپ کو نماز پڑھنی ہے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، الگ سے پھر آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر آپ نے پھر جو ہے جب آپ نہا رہے تھے آپ کا ہاتھ لگا، پھر دوبارہ آپ نے شیمپو لگائے، آپ کی ہوا خارج ہو گئی، تو آپ کا نہانا تو ہو گیا لیکن وضو آپ کی باقی نہیں ہے، نہانا ہو گیا، آپ کا غسل ہو گیا، مسنون طریقے پر آپ نے غسل کر لیا۔ اب آپ باہر نکلے، اگر نماز کا وقت ہے تو آپ وضو کر لیجئے، نہیں نماز کا وقت ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ انسان نہا کے جب نکلے تو اس کا وضو بھی باقی رہے، ایسا ضروری نہیں ہے۔ میں نے یہ کہا کہ اگر وہ وضو باقی ہے تو دوبارہ نئے سرے سے وضو کرنے کی ضرورت ہم کو نہیں ہے۔ تو یہ ہے ایک طریقہ نہانے کا، مسنون طریقہ۔ اب اس میں کیا فرض ہے، کیا واجب ہے، کتنی سنتیں ہیں، کتنے مستحبات ہیں، اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صاحب سیدھی سی بات ہے کہ ہم کیا کریں، سب سے پہلے ہاتھ دھل لیں، اس کے بعد جو ہے نجاست کے جو مقام ہے اس کو زائل کر لیں، اس کو دھل لیں اچھے طریقے سے، اگلا پچھلا شرمگاہ اچھے طریقے سے دھل لیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے آپ کیا کریں، وضو کر لیں مکمل طریقے سے۔ اور پھر اب بعض روایتوں میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیر بعد میں دھلتے تھے، تھوڑا سا ہٹ کر کے، جب نہانا ہو جاتا تو ہٹ کے دھلتے تھے۔ کیوں ایسا تھا؟ اس لیے کہ آج کی طرح سے باتھ روم جو پکی نہیں تھی نا، کچی تھی، مٹی کے تھے، اب وہی پانی جو ہے پورا گرتا تھا، چھیٹا پڑتا تھا، تو آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا ہٹ کر کے اور پھر پیر دھلا کرتے تھے۔
تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے وضو مکمل طریقے سے نہ کرو بعد میں اس کے بعد دھلو پیر، بلکہ ایک وجہ تھی بعد میں پیر دھلنے کی کہ وہ چھینٹے اڑتے تھے مٹی کے، کچی مٹی تھی، دھول کے، ریت کے، وہ اڑتا رہتا تھا. تو یہ ہے مسنون طریقہ کہ آپ جو ہے پھر سر پہ پانی ڈال لیں، پورے بدن پہ پانی ڈال لیں اور آپ کا نہانا ہو گیا. یہ مرد عورت کے لیے، چاہے اس کو غسل جنابت کہو اور یا عورتیں جو ہے حیض کے بعد غسل کریں، سارے لوگوں کے لیے غسل کا طریقہ یہی ہے مسنون. سمجھ رہے؟ یہ مسنون طریقہ ہے. تو اگر اس طریقے پر اور اس انداز میں ہم غسل کرتے ہیں تو اس پر ہم کو نیکی ملے گی. یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ عادت نہیں بلکہ یہ عبادت بن جائے گی اور اس میں ہم کو نیکی اور اجر ملے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو اگر کسی نے جمعہ کے دن پاک ہے، وہ اس نے خالی وضو کر لیا، مسجد میں آ گیا جمعہ کے لیے، کوئی حرج نہیں، فبیہا و نعمت، بہت اچھی بات ہے. لیکن من اغتسل فالغسل افضل، جو شخص نہا کے آئے، پاک تھا پھر بھی اس نے نہایا، مسنون طریقے پر اس نے غسل کر لیا اور غسل کر کے آیا مسجد میں، تو یہ کیا ہے؟ یہ افضل ہے. یہ وضو کرنے والے سے افضل ہے کہ نہایا بھی اور اس نے وضو کیا، وضو کر کے باقاعدہ اہتمام کے ساتھ وہ مسجد میں آیا. وَمِنْ أَحْسَنِ وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ، اللہ تعالیٰ جس کو اس کے کپڑوں میں سے سب سے اچھا کپڑا، جو بہترین کپڑا ہو، وہ پہن کر کے آئے. آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز کے اندر کہا خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد، جب بھی مسجد میں جانا ہو تو زینت کے ساتھ جایا کرو. آپ شادی بیاہ میں جاتے ہیں، پارٹیوں میں جاتے ہیں، تقریبات میں جاتے ہیں، آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کی نگاہوں میں اچھا دکھیں، اچھا رہیں، صاف شفاف دکھیں، اچھے کپڑے پہن کر کے آپ جاتے ہیں. تو جو کپڑا آپ پہن کر کے تقریبات میں جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کے اس گھر میں ویسا ہی اہتمام انسان کو کرنا چاہیے. اب یہ ہے کہ نہیں میسر ہے، کوئی آدمی مزدور ہے، ابھی مزدوری کر رہا تھا، نماز کا وقت ہے، دھول مٹی اٹھا رہا تھا، نماز کا وقت ہو گیا، وہ آیا اسی کپڑے میں پڑھ لیا، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن عمومی طور سے جب اللہ آپ کو توفیق دے کہ آپ اچھے طریقے سے بن سنور کر کے اللہ کے گھر میں جا سکتے ہیں، تب ایسے وقت میں آپ کی ذمہ داری ہے کہ زینت کے ساتھ مکمل طریقے سے آپ اللہ رب العالمین کے گھر میں آئیں. اور خاص طور سے اس زمانے میں اگر ہم دیکھیں تو صحابہ کے پاس کپڑوں کی قلت تھی، پانی کی قلت تھی، اور اس وجہ سے وہ بازار سے جب سیدھا مسجد میں آ جاتے تھے تو پسینے وغیرہ کی وجہ سے ان کے بدن سے بو آتی رہتی تھی. تو اس وقت خاص طور سے یہ واجب تھا کہ جو ہے جمعہ کے لیے غسل کر کے آئیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب کر دیا تھا. لیکن ابھی کیا ہے؟ ابھی یہ ایک افضل درجہ ہے، بہتر طریقہ یہ ہے، افضل ہے، یہ مسنون ہے کہ ہم جو ہے غسل کر کے آئیں. تو میں نے یہ بتایا کہ غسل جمعہ جو ہے کب شمار ہوگا؟ جب ہم کریں اذان فجر، یعنی جب فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم غسل کر لیں تو وہ ہمارا جمعہ کے دن کا غسل مانا جائے گا. اور مسنون غسل یہ ہے. اسی طرح سے میں نے ابھی اس سے پہلے کہا کہ عورتوں کے اوپر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے، لیکن جمعہ کے فوائد بہت سارے ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ صحابیات جمعہ میں حاضر ہوا کرتی تھی. خاص طور سے ہشام بن حارثہ، ان کا معاملہ یہ ہے، ام ہشام بنت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ قاف سن کر کے میں نے یاد کر لیا تھا. سورہ قاف سن کر کے جمعہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ قاف پڑھتے تھے، تو وہ سن کر کے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کر لیا. ام ہشام بنت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی صحابیات وہ جمعہ کے دن مسجد میں آتی تھیں اور جمعہ کا اہتمام ان کے پاس بھی ہوتا تھا. تو واجب نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جمعہ کا دن چونکہ ایک اجتماع کا دن ہوتا ہے، ہفتے میں کچھ دین کی باتیں سیکھنے کا ایک موقع ملتا ہے، اپنی اصلاح کا ایک موقع ہوتا ہے. اس لیے مردوں کے ساتھ عورتوں کے لیے بھی خاص طور سے اس زمانے میں یہ اہتمام ضرور ہونا چاہیے کہ وہ ضرور آئیں مسجدوں میں، تاکہ ہفتے بھر میں کم سے کم ایک دن انہیں دین کے بارے میں، دین سے متعلق کچھ احکامات سیکھنے کا موقع مل جائے. اور کئی ساری چیزیں ہیں انشاءاللہ پھر بالتفصیل آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو سنت کے مطابق کتاب و سنت کی روشنی میں اس جمعہ کے دن کو سمجھنے اور اس کو کتاب و سنت کی روشنی میں الہ العالمین ہم سب کو ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے.
اسی طرح سے ہم میں جو بیمار ہیں الہ العالمین انہیں شفا عطا فرمائے، جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جو وارثین ہیں باقی ہیں الہ العالمین انہیں توحید کے اوپر تا زندگی قائم و دائم رکھے، الہ العالمین جب اس دنیا سے ہمارا خاتمہ ہو ایمان و توحید پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياکم بآیات الذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔